آج کل سمندر میں ایک عجیب و غریب چیز نظر آ رہی ہے۔ کیا یہ مچھلی ہے؟ اس قدر بڑی جسامت کی مچھلی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ کیا مچھلی اتنی تیز رفتاری سے سفر کر سکتی ہے؟ کیا مچھلی رات کی تاریکی میں روشن نظر آ سکتی ہے؟ مگر یہ مچھلی نہیں ہے تو کیا پانی میں ڈوبا ہوا کوئی بحری جہاز ہے یا جزیرہ؟ یہ کوئی بھی چیز ہے بحری جہازوں کے لیے بے حد خطرناک ہے۔ گزشتہ چند روز میں 2 جہاز اس سے ٹکرائے۔ خوش قسمتی سے وہ ڈوبے تو نہیں، مگر ایک جہاز میں جس سے ٹکرا کر اس نے جہاز کے نیچے سوراخ کیا وہ تکونی شکل کا تھا، جیسے مشین سے کیا گیا ہو۔ بحری جہاز کی مضبوط دیوار میں ایسا سوراخ اور اتنی صفائی سے کیسے ممکن ہے؟ میں بھی ان خبروں کو دلچسپی سے سنتا۔ میں پروفیسر ایرنکس خود بھی تو ایسی چیزوں کی تحقیق سے تعلق رکھتا تھا۔ جانور، پودے اور زمینی معدنیات کی معلومات کے لیے بڑے بڑے دماغ مجھ سے رجوع کرتے۔ اخبارات اور رسائل میں اس چیز کے بارے میں پڑھا تو اس کے بارے میں ذہن دوڑایا۔ کچھ لوگ کہتے کہ یہ ایک شاندار اور تیز رفتار مچھلی ہے، اور کچھ کا خیال تھا کہ یہ پانی کے اندر تیرنے والی کشتی ہے، یعنی آبدوز۔ مگر ایسی کشتی بنانا کیا ممکن تھا؟ ایسی عظیم شے خاموشی سے کیسے بنائی جا سکتی تھی؟ کس نے بنائی؟ کیسے بنائی؟ کہاں بنائی؟ ہاں، اگر بنائی گئی تو اس کے پیچھے کسی ایسے ملک کا ہاتھ ہو سکتا تھا جس کے ذہن میں جنگی جنون سوار ہو، مگر ہر ملک ہی پریشان تھا۔ فرانس، روس، انگلینڈ، امریکہ، غرض ہر ملک نے آبدوز کے خیال کو رد کرنے کی کوشش کی۔ پھر بالآخر لوگوں کو میرا خیال آ ہی گیا، کیونکہ میں نے آبدوزوں کے بارے میں تحقیق بھی کی تھی اور کتب بھی لکھی تھیں۔ میں نے اپنی رائے دی کہ سمندر بہت وسیع ہے، ہماری نظروں سے اس کا بیشتر حصہ پوشیدہ ہے، وہاں بہت سی مخلوق آباد ہیں۔ یہ کوئی ایسی بڑی جسامت کی تیز رفتار مچھلی ہو سکتی ہے جس کا سینگ بھی ہوگا۔ ایسی چھوٹی مچھلیوں کی شہادت تو موجود ہے، تو اس کی بڑی نسل ہو سکتا ہے ہمیں سمندر میں نظر آ رہی ہو۔ اس خیال کو پسند بھی کیا گیا۔ لوگ پسند کرتے تھے کہ انہیں کسی عجیب و غریب جانور کے بارے میں پتہ چلے۔ حکومتیں بھی پریشان تھیں، تو امریکہ نے تحقیق کی غرض سے ایک جنگی جہاز کو ہتھیاروں سے بھرا اور اسے مچھلی کی تلاش میں بھیج دیا۔ مگر وہ مچھلی شاید عقل مند تھی۔ 2 ماہ تک کہیں سے اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ پھر وہ نظر آئی اور ابراہم لنکن نامی جہاز نے اپنے شاندار ہتھیاروں کے ساتھ اسے ختم کرنے کے لیے سفر شروع کیا۔ میں بھی فرانس کی نمائندگی کرنے اس امریکی جہاز میں موجود تھا، جس کا کپتان فیریگیٹ نامی شخص تھا۔ چند دن پہلے ہی میں ایک تحقیقی مشن سے واپس آیا تھا۔ تھکن بھی تھی، مگر جستجو کے سامنے ہار مان گیا۔ تھکن کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس مشن میں شامل تھا۔ میری خواہش تھی کہ اپنے عجائب گھر کے لیے اس عظیم مچھلی کا ایک دانت ضرور تحفے کے طور پر لاؤں۔ اپنے مخلص، ایماندار اور بے حد محنتی ملازم کونسے کو بلایا اور پوچھا کہ وہ ساتھ جانے کے لیے رضامند ہے۔ یہ پوچھنا اس لیے ضروری تھا کہ وہ عظیم مچھلی ہمارے جہاز کو تباہ بھی کر سکتی تھی۔ سفر شروع کیا۔ جہاز پر کپتان نے استقبال کیا، جو خود اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن حد تک جانے کے لیے تیار تھا۔ لاکھوں لوگ ہمیں الوداع کرنے موجود تھے۔ مجھے خوشی ہوئی جہاز کے کپتان کے عزم اور حوصلے کو دیکھ کر۔ وہ ارادہ کر کے نکلا تھا یا اس مچھلی کو ختم کر دے گا یا وہ اس کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ بہت قابل اور اپنے کام سے محبت کرنے والا، اس نے $2000 اس شخص کو دینے کا اعلان کر دیا جو سب سے پہلے اس مچھلی کو دیکھے گا۔ تو اب جہاز میں موجود ہر شخص کی نگاہیں سمندر میں اس مچھلی کو تلاش کرتیں۔
جہاز پر ہر قسم کا ہتھیار موجود تھا اور بہترین اور ہنرمند شخص بھی، جن میں نیڈ لینڈ بھی شامل تھا، تمام دنیا میں سب سے بہترین نیزہ باز۔ کئی ماہ کی تلاش کے بعد بالآخر یہی نیزہ باز سمندر میں ایک تیز چمکتی ہوئی روشن شے کو دیکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ نہایت تیزی سے سفر کر رہی تھی، کبھی جہاز کے قریب آ جاتی پھر دور چلی جاتی۔ جہاز کے گرد اس نے چکر کاٹا۔ بہادر کپتان اب حیران پریشان کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہادر ہونے کے ساتھ عقل مند بھی تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اس مچھلی پر حملہ کیا جائے تو اس نے منع کر دیا۔ رات کا وقت ہے اور اس شے میں بہت تیزی، ہم تباہ کرنے کے بجائے تباہ ہو بھی سکتے ہیں، تو صبح تک ہم انتظار کریں گے۔ یہ تیز رفتار روشن مخلوق جہاز سے مذاق کے موڈ میں تھی۔ اس کے قریب موجود رہتی، کبھی سمندر میں ڈوب کر غائب ہو جاتی، پھر سامنے آ جاتی۔ صبح ہوئی تو اس شے کی روشنیاں نظر آنا بند ہوئیں اور گہری دھند نے اسے بھی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ ہتھیار اسے ختم کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ نیزے جو 1 میل دور تک جا کر کسی بھی مچھلی کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، وہ بھی تیار تھے۔ صبح 8 بجے بہادر نیزہ باز کو وہ شے دوبارہ نظر آئی۔ کپتان نے انجن کو خوب گرم کرنے کا حکم دیا تاکہ جہاز کی رفتار بہت تیز کی جا سکے۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ حملے کا وقت آ چکا تھا۔ ہمارا جہاز اس مچھلی کی طرف جاتا تو وہ کچھ اور آگے چلی جاتی۔ نیزہ باز بولا، کپتان صاحب، صرف ایک بار اس مچھلی کے قریب جہاز لے جائیں تاکہ میرا نیزہ اسے ختم کر سکے۔ توپیں چلنا شروع ہوئیں۔ وہ شے تیزی سے ان سے بچتی رہی۔ اسے گولا لگا مگر اس کی سطح سے پھسل کر سمندر میں جا گرا۔ کئی گھنٹے یہ مقابلہ جاری رہا۔ کپتان سوچ رہا تھا کہ وہ مچھلی تھک کر قابو آ جائے گی، مگر وہ اتنا وقت گزرنے کے باوجود بھرپور تیزی سے حرکت کر رہی تھی۔ کئی 100 کلومیٹر ہمارا جہاز اس کا پیچھا کرتا رہا۔ رات ہو گئی۔ نیزہ باز نے جہاز کو ہلکی رفتار سے اس مچھلی کے قریب لے جانے کا کہا۔ جہاز قریب گیا، نیزہ اسے لگا، ایسی آواز آئی جیسے سخت لوہے سے ٹکرایا ہو، اور پھر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ شدید جھٹکے کے بعد پانی جہاز میں داخل ہونے لگا اور میں سمندر میں جا گرا۔ رات کا اندھیرا گہرا سمندر جہاں میں اکیلے غوطے کھاتے ہوئے اپنے جہاز کو تلاش کر رہا تھا، مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ میں چیخ رہا تھا، میں ڈوب رہا ہوں، کوئی ہے، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، میری مدد کرو۔ اور پھر مجھے اپنے ملازم کون سے کی آواز آئی، مالک میرا ہاتھ پکڑ لیں۔ اس وفادار ملازم کی ہمت دیکھیں، جس نے مجھے سمندر میں گرتے ہوئے دیکھا تو خود بھی چھلانگ لگا دی اور اب میری مدد کر رہا تھا۔ وہ ارادہ کر چکا تھا کہ وہ خود مر جائے گا مگر مجھے بچائے گا۔ ہمارا جہاز ہمیں چھوڑ کر جا چکا تھا، مگر پیارا ملازم کون سے اب بھی پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس خوفناک سمندر میں میری موت واقع نہ ہو۔ سرد سمندر نے جلد ہی مجھے بے ہوش کر دیا۔ جاگا تو نیزہ باز نیڈ لینڈ کو قریب پایا۔ وہ بولا، میں نے نیزہ مارا تو وہ مضبوط دھات میں لگا۔ یہ مچھلی نہیں ہے بلکہ سمندری آبدوز ہے جس کے اوپر ہم اس وقت بیٹھے ہیں۔ کچھ دیر بعد اس آبدوز کا مضبوط دروازہ کھلا اور 8 آدمی باہر نکلے اور ہم تینوں کو پکڑ کر اندر لے گئے۔ وہ تربیت یافتہ لگتے تھے، کیا یہ بحری قزاق تھے؟ نیڈ سخت غصے میں تھا۔ میرا چاقو میرے پاس ہے، مرنے سے پہلے تمہیں ختم کروں گا، بدماش کہیں کے۔ کمرہ اندھیرا تھا، پھر چھت سے آتی تیز روشنی نے تمام کمرہ روشن کر دیا۔ ہم ایک اجنبی دنیا میں موجود تھے، جہاں سے یہ بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ ہم سمندر کے اندر ہیں یا باہر۔
تیر رہے ہیں یا رکے ہوئے ہیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ایک نے پہلی ہی نظر میں ثابت کر دیا کہ وہ نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ طاقتور اور مضبوط ارادے کا بھی مالک ہے۔ ایک اجنبی مگر سریلی آواز میں انہوں نے آپس میں بات کی اور میری طرف دیکھا۔ میں نے فرانسیسی میں جواب دیا اور اپنی پریشانی بتائی، مگر محسوس ہوا کہ انہیں وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ نیڈ نے انگریزی میں انہیں بات سمجھانے کی کوشش کی۔ ہم نے جرمن اور لاطینی کو بھی آزمایا مگر بے سود۔ وہ دونوں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد کھانا اور کپڑے آ گئے۔ کھانا کھایا اور سو گئے۔ آنکھ کھلی تو محسوس کیا کہ کمرے کی آکسیجن ختم ہو رہی ہے، مگر فوراً ہی آبدوز اوپر اٹھی اور روشن دان سے تازہ ہوا اندر پھینکی، جس سے نیڈ اور کونسے بھی جاگ گئے۔ آبدوز کا کپتان بھی آ گیا۔ اس کا روب و دبدبا نمایاں تھا۔ وہ ہم سے مخاطب ہوا، آپ نے جن زبانوں میں گفتگو کی ان تمام پر مجھے عبور حاصل ہے، مگر عقل مند پہلے دوسروں کی باتیں سنتے ہیں۔ تو میں نہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ لوگ کون ہیں، سوچ کیا ہے، اور آپ کے ساتھ میرا رویہ اور سلوک کیا ہونا چاہیے۔ آپ پروفیسر ایریناکس اور یہ نیڈ اور یہ کون سے سب سے تعارف ہو چکا، تو اب آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ ایک ایسے شخص کے پاس موجود ہیں جو دنیا سے اپنا تعلق ختم کر چکا ہے۔ اس نے آپ کو کچھ نہیں کہا مگر آپ لوگ اسے تباہ کرنے آ گئے، اس پر حملہ کیا، بم برسائے، اور یہ دیکھیں نیڈ، کیا آپ نے اپنے نیزے سے میری آبدوز پر حملہ نہیں کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ تمام دنیا میں میری اس آبدوز پر بحث ہو رہی ہے اور سمجھا گیا کہ یہ کوئی خطرناک مچھلی ہے، مگر آپ پروفیسر ایریناکس اس وقت کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ اتنی دیر مچھلی سمجھ کر اس کا پیچھا کرتے رہے؟ میں نے آپ کو کافی دیر یہ آبدوز دکھائی تاکہ آپ جان لیں کہ یہ مچھلی نہیں، مگر آپ نے جان بوجھ کر اسے تباہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک انسان دنیا سے الگ زندگی گزارنا چاہتا ہے، مگر آپ اس پر حملہ کرنے کی نیت سے آئے تو میں حق بجا نبھوں گا۔ اگر آپ کو دشمن تصور کروں، میں اس وقت بھی حق بجانب ہوتا اگر آپ کو سمندر میں مرنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ میں نے اس بارے میں سوچا کیونکہ میں نے اپنے اصول بنائے ہیں، میری اپنی سوچ ہے جو اس دنیا سے مختلف ہے جہاں سے آپ آئے ہیں۔ یہ اصول انسانی ہمدردی پر مبنی ہے۔ آپ جس دنیا سے آئے ہیں وہ دراصل غلام ہے، جہاں ایک انسان نے دوسرے انسان اور ایک ملک نے دوسرے ملک کو غلام بنا رکھا ہے۔ خیر، اب یہاں پر آپ مہمان ہیں۔ اس آبدوز کے اندر آپ جہاں چاہیں آ جا سکتے ہیں، مگر واحد شرط ہے کہ چند گھنٹوں کے لیے آپ کو کمرے میں رہنا ہوگا۔ ہر چیز جاننا آپ کے لیے بہتر نہ ہوگا۔ میری دنیا سے الگ اپنی دنیا ہے۔ آپ کو مار سکتا ہوں مگر آپ زندہ رہیں گے، مگر واپس اپنی دنیا میں جانے کا خیال دل میں نہ لائیں گے۔ میرے کچھ راز ہیں جو دنیا سے خفیہ ہی رہنے چاہیے، مگر آپ پروفیسر صاحب، آپ شاید بے حد خوش نصیب ہیں۔ دنیا کی شاندار تحقیق جو میں نے کی، میری دریافتیں، ایجادات اور لائبریری، اب آپ اس کو دیکھ سکیں گے، جان سکیں گے۔ مجھے آپ کپتان نیمو کہہ سکتے ہیں اور آپ میرے مہمان مسافر ہیں۔ میں کپتان نیمو کے ساتھ کھانے کی میز پر گیا جہاں سمندری اشیاء سے بنائے گئے کھانے موجود تھے۔ یہ قوت بخش اور مزیدار کھانے ہیں۔ آپ کی دنیا سے میں نے عرصہ پہلے تعلق ختم کر لیا اور اس کی اشیاء سے بھی۔ اب سمندر مجھے خوراک اور زندگی کی دیگر اشیاء فراہم کرتا ہے۔ کپتان نیمو نے مجھے اپنی لائبریری دکھائی، ہزاروں کتابیں، دنیا کے ہر موضوع پر سب سے زیادہ سمندر کے متعلق۔ ناقابل بیان علم کا خزانہ یہاں موجود تھا جسے میں استعمال کر سکتا تھا۔ آبدوز کا ڈرائنگ روم نفاست کا بہترین نمونہ تھا۔
ہر چیز ترتیب سے، دنیا کی بہترین تصاویر، مجسمے اور پھر ترتیب کے ساتھ جار کے اندر سمندر سے متعلقہ اشیاء موجود تھیں، نادر اشیاء، معلومات کا خزانہ جن میں سے ہر ایک کے اوپر اس کی تفصیل موجود تھی۔ میں خود پروفیسر تھا اور یہ جان چکا تھا کہ کپتان نیمو کس قدر علم دوست ہے، جس نے دنیا کے ہر سمندر میں جا کر علم کا ایسا خزانہ جمع کیا جو کسی اور جگہ موجود نہ تھا۔ اس دولت کو پیسوں سے نہ جمع کیا جا سکتا تھا، نہ تولا جا سکتا تھا۔ مجھے کپتان نے اپنے ساتھ والا کمرہ رہنے کے لیے دیا، جہاں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء موجود تھیں۔ پھر میرے کہنے پر ان آلات کے بارے میں بھی مجھے بتایا جو میرے لیے بالکل اجنبی تھے۔ انہی آلات سے جو اس وقت کے جدید ترین ہیں، میں اپنی آبدوز کو کنٹرول کرتا ہوں۔ ان سے سمندر کے حالات دیکھے جا سکتے ہیں، معلوم کیے جا سکتے ہیں، مگر سب سے حیران کن شے جو آپ کے لیے اجنبی ہوگی وہ بجلی ہے، جس سے مختلف آلات، آبدوز اور روشنی وغیرہ کام کرتے ہیں۔ اس آبدوز کی کل لمبائی 35 گز ہے، جس میں ترتیب سے مختلف کمرے موجود ہیں۔ یہاں وہ کشتی بھی ہے جس میں بیٹھ کر میں سمندر کی سطح پر جا کر شکار کھیلتا ہوں۔ یہاں ایسا انتظام موجود ہے جس سے یہ آبدوز ہمیشہ اندر سے گرم رہتی ہے۔ آبدوز کا سفر جاری رہا، ہم ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر چکے تھے۔ ایک ایسے جزیرے پر پہنچے جہاں قیمتی موتی بکثرت پائے جاتے تھے۔ ہم نے سمندری لباس پہنا، تیز چاقو ساتھ لگایا، کشتی میں بیٹھ کر اس جزیرے تک پہنچ گئے۔ ہیرے اور موتی جا بجا وہاں بکھرے پڑے تھے۔ ایک غار میں گئے جہاں ایک بہت وزنی جانور کی کھال کے اندر بہت بڑی جسامت کا ہیرا دیکھا۔ اس کی قیمت لاکھوں پاؤنڈ میں تھی۔ وہاں ایک آدمی نظر آیا جو اکیلا سمندر میں کودتا اور سیپ اور موتی جمع کرتا۔ ایک بہت بڑی شارک نے اس پر حملہ کیا تو کپتان نیمو کی انسانی ہمدردی کو جاگتے دیکھا۔ اپنے نیزے کے ساتھ شارک کی طرف گیا، اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور نیزہ اس کے جسم میں پیوست کر دیا۔ شارک اور کپتان میں خوفناک لڑائی ہو رہی تھی۔ سمندر خون سے سرخ ہو چکا تھا۔ پانی کی لہروں نے کپتان نیمو کو مچھلی سے جدا کیا اور شارک اسے اپنے خونی جبڑے میں دبوچنے آگے بڑھی، مگر نڈ نے بہادری دکھائی اور اپنا نیزہ شارک پر مار کر اس کا کام تمام کر دیا۔ کپتان نے اپنے آپ کو بھلا کر اس آدمی کی طرف دیکھا، اسے ہوش میں لایا اور بہت سے ہیرے دیے۔ وہ حیران تھا کہ یہ کون شخص ہے جس نے پہلے جان بچائی اور پھر اتنے قیمتی ہیرے بھی دیے۔ ہم واپس آبدوز میں پہنچے تو میں سوچ رہا تھا کہ کچھ ایسے حالات ہوئے ہوں گے جن کی وجہ سے یہ کپتان انسانوں سے دور جا بسا، ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، اور پھر جب انہی لوگوں میں سے ایک شخص کو پریشان دیکھا تو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے بچایا۔ میں حیران تھا، یہ کیسا انسان ہے۔ سفر دوبارہ شروع ہوا۔ ہم 16,000 میل کا طویل راستہ عبور کر چکے تھے، دنیا کے مختلف سمندروں کی سیر کرتے رہے اور بالآخر ریڈ سی پہنچ گئے۔ میں دل میں سوچتا کہ یہ کپتان کیسا پراسرار انسان ہے، اس کے دماغ میں کیا خیالات برپا رہتے ہیں، اور آخر اس آبدوز اور تمام سفر کا مقصد کیا ہے۔ مگر یہ سب کچھ پوچھنے کی جرت نہ ہوتی۔ پھر خوشگوار موڈ میں کپتان نے مجھے بتایا کہ ہم ریڈ سی سے بحیرہ روم میں پرسوں پہنچ جائیں گے۔ میں حیران تھا، اتنا طویل فاصلہ ایک دن میں کیسے ممکن ہے؟ کپتان صاحب مسکرائے۔ نہ ہم سمندر کا طویل راستہ عبور کریں گے، نہ آبدوز زمین پر چلے گی، بلکہ ہم ایک قدرتی سرنگ کو استعمال کریں گے۔ میں ذہن استعمال کرتا ہوں، دیکھا کہ سمندر کے 2 مختلف حصوں میں ایک ہی طرح کی مچھلیاں موجود ہیں، تو سوچا ضرور کوئی راستہ بھی ہوگا، تو وہ راستہ دریافت کیا جہاں سے مختصر وقت میں طویل راستہ عبور ہو جائے گا۔
ہاں، وہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ سفر مشکل ہے تو میں خود آبدوز چلاتا ہوں۔ کپتان نے خود آبدوز چلانی شروع کی۔ سرنگ سے گزرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر میں ہم بحیرہ روم کے اندر موجود تھے۔ کپتان واقعی ذہین اور محنتی تھے، مگر میں اس وقت پھر حیران ہوا جب دنیا کا سفر مکمل کرنے کے بجائے انہوں نے قطب جنوبی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اس برفانی علاقے میں جانے کی کون جرأت کر سکتا تھا؟ یہ کپتان نیمو ہی تھے جو ایسا حوصلہ رکھتے تھے۔ برف سے راستہ بند ہو جاتا تو تلاش کے بعد کوئی راستہ دریافت کر کے سفر جاری رہتا۔ میں جان چکا تھا کہ یہ یقینی طور پر پہلے بھی کئی مرتبہ یہاں آ چکے ہیں، اسی لیے تو اتنی ہنر مندی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ قطب جنوبی آ گیا۔ برف کے پہاڑ ہر سمت موجود تھے، مگر پریشانی کی یہ بات تھی کہ یہاں 2 روز کے بعد قطب جنوبی کی رات شروع ہونے والی تھی، جس نے 6 ماہ جاری رہنا تھا، مگر کپتان کو تحقیق کے لیے پریشانی ہو رہی تھی، کیونکہ ہر طرف دھند اور برف کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کپتان نے ٹھیک 12 بجے حساب کتاب کرنا تھا، کیونکہ اسے علم تھا کہ اس جگہ سورج کی روشنی کے زاویے تبدیل ہو جاتے ہیں اور مشینری درست فاصلہ نہیں بتا سکتی۔ ہم آبدوز سے نکلے، اپنی کشتی پر بیٹھے اور قطب جنوبی کی برف پر چلتے ہوئے چوٹی کے اوپر چڑھنے لگے۔ کس قدر مشکل تھا وہاں چڑھنا۔ ہم اس پر چڑھے اور کپتان نیمو نے ایک سیاہ جھنڈا وہاں لہرا کر اعلان کیا کہ اب قطب جنوبی اس کا ہے۔ اب اس کی اس سلطنت پر 6 ماہ کی رات ہوگی۔ قطب جنوبی پر جو سیاہ جھنڈا لہرا رہا تھا اس پر لکھا ہوا N نمایاں نظر آ رہا تھا۔ واپسی کے سفر میں دنیا کے مختلف جزائر نظر آئے۔ کبھی ایسے سمندر سے گزر ہوتا جس کے پانی کی رفتار بے حد تیز ہوتی، مگر آبدوز اس کا مقابلہ کرتے ہوئے سفر جاری رکھتی۔ میں اس تمام عرصے میں محسوس کر چکا تھا کہ کپتان نے ہمیشہ آبادی اور انسان سے دور رہنا پسند کیا۔ ایسی شاندار سمندری مخلوق اور قدرتی نظارے دیکھنے کو ملے جن کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ انسانی محنت کے کارنامے بھی نظر آئے۔ سمندر کے اندر وہ عظیم تار دیکھا جس کے ذریعے پیغام بھیجنے اور وصول کرنے تھے، مگر چند 100 پیغامات کے بعد یہ کام نہ کر سکا۔ مگر انسان کی اس محنت کی داد ضرور دینی چاہیے۔ تار جہاں سے ٹوٹا وہ جگہ بھی دیکھی۔ انسانی فلاح کے لیے یہ کام واقعی قابل ستائش تھا۔ آبدوز سمندر کے ایک خاص حصے میں چکر لگانے لگی۔ ایک دن، دوسرا دن، وہ کسی چیز کی تلاش میں تھی، مگر کپتان کا فکر مند چہرہ اور مسلسل حساب کتاب بتا رہے تھے کہ وہ کامیاب نہیں ہو رہا۔ پھر میں سمجھ گیا کہ وہ کس چیز کی تلاش میں تھے۔ پانی میں ڈوبا ہوا عظیم جہاز سن 1762 میں جب یہ روانہ ہوا تو اس کے اندر 74 توپیں موجود تھیں۔ یہ فرانسیسی جنگی جہاز بہادر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ٹھیک 74 سال پہلے جب اس کی برطانیہ کے بحری جہازوں سے لڑائی ہوئی اور یہ ڈوبنے لگا تو اس کے 356 جانثاروں نے اپنے آپ کو برطانیہ کے حوالے کرنے کے بجائے اس کے ساتھ ڈوب جانے کا مشکل فیصلہ کیا۔ میں نے آج تک ایونجر نامی جہاز کا نام سنا تھا، مگر آج اسے دیکھ بھی لیا جو پانی کی گہرائی میں موجود تھا۔ کپتان صاحب اسے غور سے دیکھتے رہے اور کچھ سوچتے رہے، گہری سوچ۔ جب آبدوز اوپر آئی تو ایک جہاز وہاں موجود تھا، اسلحے سے لیس، جو آبدوز کو تلاش کر رہا تھا۔ نیڈ نے کہا، اگر یہ کچھ اور قریب آیا تو میں سمندر میں چھلانگ لگا کر اس پر جانے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر اس جہاز نے بمباری شروع کی۔ دنیا کو یقیناً خبر ہو چکی تھی کہ یہ مچھلی نہیں بلکہ ایک بحری جہاز آبدوز ہے، اسی لیے یہ جہاز اسے ختم کرنے موجود تھا۔ نیڈ نے رومال لہرا کر جہاز کو اشارہ کیا تو کپتان نیمو کا زوردار مکہ اس کے منہ پر لگا۔
وہ جہاز تو بعد میں ڈوبے گا، پہلے تم میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ کپتان کا یہ بھیانک روپ اور خوفناک آواز میرے لیے اجنبی تھی۔ ہمیں نیچے جانے کا حکم ملا۔ میں نے درخواست کی کہ جہاز کو تباہ نہ کیا جائے، مگر کپتان اپنا کالا جھنڈا لہرا چکا تھا۔ اس کے ساتھی بھی یہی خواہش رکھتے تھے کہ جہاز جو انہیں ختم کرنے آیا ہے اسے تباہ کر دیا جائے۔ بے وقوف لوگوں، میں تمہیں اسی وقت تباہ کر سکتا ہوں، مگر عظیم جہاز ایونجر جہاں موجود ہے اس پیاری جگہ پر تمہارے جیسے جہاز کا ڈھانچہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے آبدوز کو آگے بڑھایا تاکہ جہاز اس کے پیچھے آئے اور کسی اور جگہ تباہ کیا جا سکے۔ آبدوز نے سفر شروع کیا اور جہاز کو اپنے پیچھے آنے دیا۔ کپتان مسلسل کئی گھنٹوں سے جہاز کو مسلسل دیکھ رہا تھا، گہری سوچ میں ڈوبا ہوا، فیصلہ کر رہا تھا کہ چھوڑ دے یا ڈبو دے۔ مجھے دیکھا تو ذہن پڑھ لیا، نہیں، آپ سفارش نہیں کریں گے، ان لوگوں کی سفارش میں قبول نہیں کروں گا۔ یہ لوگ ظالم ہیں، بے انصاف ہیں۔ مجھے کس قدر محبت تھی اپنی ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچوں سے، ملک سے، زمین سے، مگر ان بے انصاف اور ظالم لوگوں نے مجھے ان سے دور کر دیا، میرا سب کچھ چھین لیا، اور اب میں نے اپنے قانون سے اپنا فیصلہ کیا ہے انہیں تباہ و برباد کرنے کا۔ میں نے سوچا کہ انسانوں کو اس بے دردی سے یہ کپتان ختم کر دے گا، یہ ظلم ہے، اور ظالم کا ساتھ دینے سے بہتر ہے کہ جہاز کے لوگوں کے ساتھ ڈوب کر جان دے دی جائے۔ ساتھیوں سے مشورہ کیا اور سوچا جب آبدوز جہاز کے قریب آئے گی تو سمندر میں چھلانگ لگا کر جہاز تک پہنچنے کی کوشش کی جائے گی۔ سمندر خاموش تھا، موسم خوشگوار، مگر بہت بڑا حادثہ ہونے والا تھا۔ آبدوز سمندر کے نیچے جانے لگی تاکہ نیچے سے جہاز کو تباہ کیا جائے۔ اسے تباہ کر دیا گیا۔ انسان اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے، چیخیں، مدد کی پکار، اور پھر جہاز ڈوب گیا۔ کپتان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اپنے کمرے میں گیا، ایک عورت اور 2 بچوں کی تصاویر کو دیکھتا رہا، جھکا اور رونے لگا۔ میں شرمندہ تھا، اتنے انسان، بے گناہ لوگ مر گئے، میرا قصور تو نہ تھا مگر میرا ضمیر شرمندہ تھا۔ کئی دن آبدوز سفر کرتی رہی، ہم کہاں تھے کچھ علم نہ تھا۔ بہادر نیزہ باز نیڈ بھاگنے کی تیاری کر چکا تھا، کچھ کھانے پینے کا سامان چھپا کر جمع کر لیا تھا، ایک کشتی بھی ہمارے پاس تھی۔ مجھے یہاں سے فرار ہونے کی خوشی تھی کیونکہ کپتان سے نفرت ہو چکی تھی۔ ایک رات کو منصوبے کے مطابق کشتی کو سمندر میں اتارنا تھا جو ہمیں خشکی تک لے جاتی۔ اسی رات کپتان کو دیکھا جو غمزدہ روتے ہوئے افسوس کر رہا تھا، شاید وہ شرمندہ تھا۔ ہم کشتی کو سمندر میں اتارنے والے ہی تھے کہ زبردست چیخوں کی آوازیں آئیں۔ دنیا کے عظیم بھنور میں آبدوز پھنس چکی تھی اور پانی کے طوفان کے گرد گھوم رہی تھی۔ کیا کپتان جان بوجھ کر آبدوز کو وہاں لایا تھا یا وہ کوئی حادثہ تھا؟ مگر اس بھنور اور پانی کے طوفان سے آج تک کوئی بھی نہ بچ سکا تھا۔ ہماری خواہش تھی کہ آبدوز نہ ڈوبے، ہماری کشتی کہاں اس طوفان کا مقابلہ کر سکتی تھی، مگر طوفان نے کشتی کو سمندر میں پھینک دیا۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا، آنکھ کھلی تو اپنے دونوں محبت کرنے والے دوستوں کے درمیان تھا۔ مچھلی پکڑنے والوں نے ہمیں بچایا اور ہماری مہمان نوازی کی، مجھے نئی زندگی ملی۔ آبدوز اور کپتان کا کچھ علم نہ ہو سکا کہ وہ بچ گئے یا ڈوب گئے۔ شاید آبدوز بچ گئی ہو اور کپتان اپنی سمندر کی سلطنت میں خاموشی سے حکمرانی کرتا ہو، اور شاید اب اس کا غصہ ختم ہو چکا ہو اور انتقام کی خواہش بھی سرد ہو چکی ہو۔